ان پیروں فقیروں صوفیوں رسولوں کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کس لیے ان کے پاس جائیں؟ زمین میرے پاس، تجارت میرے پاس، معیشت میرے پاس، سونا چاندی میرے پاس، نہری نظام میرے پاس، اچھی زمین میرے پاس، کاروبار میرا، تجارت میرا، معاشرے میں عزت میری، معاشرے میں مقام اور نام میرا، مجھے کیا ضرورت ہے ان پیروں فقیروں نبیوں رسولوں کی، ہدایت قدم پڑنے والوں کی؟ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، فرمایا جب انہوں نے اپنی زمینوں پر، اپنی جاگیروں پر، اپنے مال پر، اپنی خوشحالی پر، ظاہری تسلط پر اور اپنے ظاہری شان و شوکت پر فخر کیا، ان کی مجلسوں سے دور رہے، ہدایت سے دور ہو گئے، جب ان کی مجلسیں اختیار نہ کی، ہدایت اختیار نہ ہوئی، فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، جو ان کی مجلسوں سے دور پھرتا ہے پھر گناہوں کا اسیر ہو کر رہ جاتا ہے۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، گناہوں میں ڈوب گئے، پھر رب کائنات نے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، ان کے گناہوں کی وجہ سے اپنی گرفت میں لیا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، پھر جب ہمارے عذاب میں آئے اور ہم نے اپنی گرفت میں انہیں لیا، نہ ان کی دکانیں کام آئی، نہ ان کے بڑی بڑی مارکیٹیں کام آئی، نہ ان کے لہلاتے کھیت کام آئے، ان کی تجارت، ان کی معیشت، ان کا نام، ان کی شان و شوکت، ان کے وزیروں سے امیروں سے تعلقات جن پہ وہ پار کیا کرتے تھے، وہ سارے کھڑے کے کھڑے ہو گئے، ہم نے مریم نیک کر دیا، وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، ان کے نام و نشان کو مٹا کر ہم نے ایک نئی نسل سے اس زمین کو آباد کیا، نسلوں نے ان کی مٹا دی، خاندان ان کے مٹا دیے، قبیلے ان کے مٹا دیے، نام و نشان ان کا سبیستی سے مٹا کر وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، نئی نسل کو ہم نے اٹھایا۔ یہ ایک گھمنڈ ہے انسان کا جس سے بندہ اپنے آپ کو ہدایت سے، رسول کی قربت سے اور انعامات ربانی سے بے نیاز سمجھتا ہے۔ اس کا ذکر تو یہاں سورہ انعام میں ہوا، چیپٹر 6 ورس نمبر 6 میں، اور دوسرا اس سے ملتا جلتا مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے سورہ قصص میں بیان کیا، اور یہی مضمون اسی سے ملتا جلتا سورہ قصص میں جو بیان کیا، چیپٹر 28 ورس نمبر 58 and 59، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْنٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا وَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، فرمایا کتنی ایسی بستیاں ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے آپ کو بڑے سے بلائش کہتے ہیں، ہمارے شہر، ہمارے گلیاں، ہمارے محلے، ہمارا ملک، ہمارے علاقے، فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، معاشی طور پر بڑے مستحکم تھے، فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، فرمایا جاؤ تاریخ کے سرحد پر جو فرعون کے دربار کو دیکھو، نمرود کے دربار کو دیکھو، عراق میں آج کسرا کے محل کو دیکھو، ان کے بڑے بڑے محلات، ان کی بڑی بڑی حکومتیں، یہ اپنی زمینی فوج پر طاقت پر قہر کرتے تھے کہ ہم سپر پاور ہیں، فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهَا إِلَّا قَلِيلًا، فرمایا یہ ان کے مکان ہے، آج کھنڈر بن کر رہ گئے مگر اس میں رہنے والے انسان آپ کو نظر نہیں آتے۔ یہی دوسرا مضمون جو سورہ انعام میں اللہ نے ذکر کیا، سورہ قصص میں ذکر کیا کہ بندے کے پاس جب دولت ہوتی ہے، بندے کے پاس اختیار ہوتا ہے، بندے کے علاقے کے ڈی سی، سی سی، ایس ایس پی، ڈی آئی جی، آئی جی، وزیروں سفیروں سے تعلقات ہو جائیں، 4 بیگھہ زمین مل جائے، کچھ سرسبز لہراتے کھیت مل جائیں، 10-12 مزارے مل جائیں، 4-5 نوکری چاکری کرنے والے مزدور مل جائیں، گاڑی چلانے والا ڈرائیور مل جائے، مکان میں نوکری کرنے والے مزدور مل جائیں، معیشت بہتر ہوتی ہے، تعلقات اچھے ہوتے ہیں، زندگی کے سارے ساز و سامان
सुलह की दावत को ठुकराते हैं, अतिया की दावत को ठुकराते हैं, फकीरों की मजलिसों को ठुकराते हैं, रब्बे कायनात उनकी नस्ल को मिटाकर उन्हें मरियम कर देता है। ये एक ग्रोह है जिसका जिक्र कुरान मजीद ने किया। लेकिन एक बात